السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قواعد اور قرآن پاک سے اس کی مثالوں کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میم ساکن کے کتنے قواعد ہیں؟ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں۔ یہ کہہ لیں گے میم ساکن کے 3 حال ہیں۔ کون سے ہیں؟ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ سب سے پہلے ہم ادغام شفوی کی جو ہے ڈیفینیشن یا اس کی تعریف وہ دیکھ لیتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو دونوں کو ملا کر غنے کے ساتھ مشدد ادا کریں گے۔ مثلا الیکم مرسلون، اب میم ساکن ہے الیکم، آگے ہے پھر میم آیا الیکم مرسلون، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ کیا ہے اس کی ایگزامپل، اس کی مثال کیا دی گئی ہے؟ الیکم مرسلون کے کاف پیش میم کم ہے، میم ساکن ہے اور اس کے بعد میم آ گیا تو اس کو غنے کے ساتھ ہم ادا کریں گے۔ یہ ہے ادغام شفوی کی مثال ہے الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، الیکم مرسلون۔ اب دوسرا قاعدہ یا دوسرا حال میم کا کیا ہے؟ میم ساکن کا اخفاء شفوی۔ وہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو غنے کے ساتھ اخفاء کریں گے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اس کی کون سی مثال دی گئی ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اب یہاں پہ ہم پہ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو یہاں پر کیا ہوگا کہ غنے کے ساتھ اخفاء کریں گے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ تھا اخفاء شفوی۔ اب تیسرا ہے میم ساکن کا تیسرا قاعدہ کون سا ہے؟ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں، یعنی اس پر غنہ نہیں ہوگا۔ پہلے ہم نے دونوں پڑھے، میم ساکن کے بعد میم آ جائے ادغام شفوی، وہاں پر بھی غنہ ہوگا، اور میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے اخفاء شفوی، یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ لیکن یہ تیسرا کون سا ہے میم ساکن کا قاعدہ؟ اظہار شفوی، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ مثلا اس کی کیا یہاں پر مثال دی گئی ہے؟ لم یلد، میم ساکن کے بعد یا آ گیا، نہ میم ہے نہ با ہے، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ ولم یولد، میم ساکن کے بعد یا ہے۔ الم تر، میم ساکن کے بعد تا ہے، اور الم یجعل، میم ساکن کے بعد یا ہے۔ ان میں جو ہے اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، کوئی غنہ نہیں ہوا۔ الم تر، الم تر، الم یجعل، الم یجعل۔ یہ ہم نے تینوں جو ہیں قاعدے ہم نے پڑھ لیے ہیں کہ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ اب ہم تینوں کی جو ہے ایک ایک مثال قرآن پاک سے لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ادغام شفوی کی مثال قرآن پاک سے لیں گے، جیسے کہ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم ہے، یہ کیا یہاں پر ہو رہا ہے؟ ادغام شفوی۔ یہاں پر کیا ہے؟ ادغام شفوی ہو رہا ہے کہ دونوں کو ملا کر غنے کے ساتھ مشدد ادا کریں گے۔ یہی اس کی تھی نا کہ وَلَهُم، میم کو میم سے ملایا، میم ساکن ہے اس کے بعد میم آیا،
تو یہاں پر ہم غننے کے ساتھ اس کو ادا کریں گے وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ دوسرا کیا تھا؟ اخفاء شفوی۔ اس کی مثال ہم لیں گے قرآن پاک سے افترى على الله كذبا ام به جنة۔ میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو یہاں پر کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو کیا ہوتا ہے غننے کے ساتھ اخفاء کریں گے، اخفاء شفوی، ٹھیک ہے۔ ام به جنة ام به جنة افترى على الله كذبا ام به جنة۔ یہ ہو گیا اخفاء شفوی۔ اب تیسرا قاعدہ کیا تھا؟ اظہار شفوی، یا یہ جو ہے اس پہ غنہ نہیں کرتے، غننے کے بغیر اس کو ادا کرتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے یا میم ساکن کے بعد با آ جائے۔ اب ہے میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا، کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اظہار شفوی ہوگا۔ جیسے قبلہم وما بلغوا، میم ساکن کے بعد واو آ گیا، میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ ہی با ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا۔ من قبلہم وما بلغوا، ٹھیک۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا۔ یہ تھا اظہار شفوی۔ اب اس کا کیا خلاصہ ہے کہ میم مشدد میں تو غنہ ہوتا ہی ہے، جیسے میم مشدد آ گیا ثم عما، لیکن میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ یہ مختصراً آپ یاد کر لیں، اس کا خلاصہ ہے میم ساکن کے جو قواعد ہیں نا، اس کا مختصراً خلاصہ اگر ہم اپنے الفاظ میں دیکھیں تو کیا ہوگا کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے گا تو غنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد با آ جائے گا تو غنہ ہوگا، لیکن میم ساکن کے بعد اگر میم یا با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ بس آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا کوسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔